آپ کی بیوی ماں بننے والی ہے۔ سب کے منہ پر ہاتھ آ گئے تھے۔ وہ دلہن بنی صرف 1 گھنٹہ پہلے ہی تو رخصت ہو کر کاظم شاہ کے کمرے میں آئی تھیں۔ پورا خاندان کی سب سے معصوم اور شریف لڑکی تھی۔ ہمارے نصیب ہی پھوٹ گئے، نہ جانے کہاں منہ کالا کر کے آئی ہے۔ کاظم اسے ابھی طلاق دے دے۔ کاظم شاہ کی ماں اچانک سر پیٹتے ہوئے بولی۔ کاظم شاہ سرخ آنکھوں کے ساتھ غصے میں باہر نکل گیا۔ جب گھنٹوں بعد واپس آیا تو کمرے میں قدم رکھتے ہی پتھر کا ہو گیا۔ اس معصوم کا وجود نیلا پڑ چکا تھا۔ شاید حویلی کی عورتوں نے اسے بہت مارا تھا۔ وہ سسکتی ہوئی حور کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ لہجے میں آگ سی تپش تھی۔ اچانک اس کا بازو جکڑا گیا۔ حور مسلسل سسکیاں بھر رہی تھی۔ ایک نظر کاظم کو دیکھا تو اور زیادہ رونے لگی۔ حور، میں پوچھ رہا ہوں، یہ بچہ کس کا ہے؟ مجھے بتاؤ ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے دھاڑا۔ طلاق کا نام سنتے ہی اس کا سسکتا وجود ساکت ہو گیا۔ وہ بے یقین نظروں سے کاظم کو دیکھنے لگی، پھر رینگتے ہوئے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ مجھے طلاق مت دیجیے گا، وہ بہت مدھم آواز میں بولی۔ کاظم دوبارہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تو پھر بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے؟ میں نہیں جانتی کاظم، یہ کیا بکواس ہے؟ وہ چیخا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نہیں جانتی کہ میرے ساتھ یہ سب کس نے کیا۔ بس اتنا یاد ہے کہ 1 ماہ پہلے کوئی میرے کمرے میں زبردستی گھس آیا تھا۔ میں نے خود کو بچانے کی کوشش کی تھی پر نہیں بچا سکی۔ کاظم خاموش ہو گیا۔ ادھر دیکھو حور، سچ بتاؤ، اگر تم سے کوئی گناہ ہوا ہے تو مان لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، بس اس دن ایک غلطی ہوئی۔ میں نے کمرے کا دروازہ لاک نہیں کیا تھا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں اللہ کی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ کاظم کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو تم سچ کہہ رہی ہو؟ حور نے روتے ہوئے سر ہلا دیا۔ حور بی بی، تم کہنا چاہ رہی ہو کہ میری حویلی میں کوئی باہر سے آیا، تمہارے ساتھ زبردستی کی اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی؟ میں سچ کہہ رہی ہوں کاظم، یہ حویلی علاقے کی سب سے محفوظ جگہ ہے، وہ گھورتے ہوئے بولا۔ حور خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کوئی اس پر یقین نہیں کرے گا۔ میں اپنے بابا کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں کہ میں سچ بول رہی ہوں۔ کاظم چپ ہو گیا۔ سب جانتے تھے کہ حور اپنے بابا کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتی۔ حور علی شاہ کی حویلی میں صرف 5 مرد ہیں، داجی، میرے بابا، چچا جان، میں اور ریحان۔ اب بتاؤ ان میں سے کون تمہارے ساتھ یہ کر سکتا ہے؟ حور نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اگر میں نے کیا ہوتا تو کیا میں تم سے شادی کرتا؟ پھر صرف ریحان بچتا ہے، وہ ذہنی طور پر بیمار ہے۔ میں نہیں جانتی کاظم، مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ یہ کس نے کیا۔ کاظم زمین پر بیٹھ گیا۔ یہ کب ہوا؟ پچھلے مہینے 7 تاریخ کو، 7 اگست۔ ٹھیک ہے، میں تفتیش شروع کرتا ہوں، لیکن اگر کوئی باہر کا آدمی نہ ملا تو سزا تمہیں ملے گی، اور اگر وہ حویلی کا ہی کوئی نکلا؟ حور نے مدھم آواز میں پوچھا۔ کوئی ملازم نہیں ہو سکتا، وہ کہہ کر واش روم میں بند ہو گیا۔ حور دوبارہ رونے لگی۔ یہ شاہ حویلی تھی۔ داجی علاقے کے سردار تھے۔ علی شاہ کی 2 بیٹیاں تھیں، حور جو کہ 20 سال کی تھی اور نور جو کہ 17 سال کی۔ کچھ عرصے پہلے علی شاہ اور ان کی بیوی اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے تھے۔ جس رات حور کے ساتھ یہ ہوا اس رات شدید طوفان تھا، اندھیرا تھا، کسی کو خبر نہ ہوئی۔ فجر کی اذان پہ حور اٹھی،
رات روتے روتے ہوئے گزری۔ کاظم مسجد جا چکا تھا۔ وہ وضو کر کے نکلی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ حور آپی، میں ہوں نور۔ نور کو اندر لا کر دروازہ بند کیا گیا۔ آپی، کیا یہ سب سچ ہے؟ میں نہیں جانتی نور۔ نور نے اسے گلے لگا دیا۔ اگر کسی نے یقین نہ کیا تو آپ کو سنسار کر دیا جائے گا۔ میں نے کاظم کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ نماز کے بعد مردان خانے میں جرگا لگا۔ داجی، انور شاہ، کامران شاہ اور کاظم موجود تھے۔ سب جانتے تھے کہ فیصلہ کیا ہونا ہے۔ ہم قسموں پر یقین نہیں رکھتے۔ اگر کوئی ثبوت نہیں تو آج ہی فیصلہ ہوا۔ کتنے بزرگ ایسی ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس بچی کو سنسار کر دیا جائے؟ داجی نے کڑک آواز میں پوچھا۔ چند ایک کے سوا باقی سب نے ہاتھ اٹھا دیا۔ فیصلہ تو ہو ہی چکا تھا۔ عصر کے بعد اسے حویلی کے باہر کھلے میدان میں سنسار کیا جانا طے پایا۔ حویلی میں نور مسلسل حور سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ نور، میری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ وہ اسے چپ کروانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، نہیں آپی، یہ سراسر ظلم ہے۔ جرگا کا یہ فیصلہ غلط ہے۔ جس شخص نے آپ کے ساتھ کیا، یہ سب کیا، وہ کیوں مجرم نہیں؟ اسے سزا کیوں نہیں دی جا رہی؟ نور، یہ مردوں کا معاشرہ ہے۔ یہاں عورت کو سزا دینا مردان کی سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے میرے مجرم کو تلاش کرنے کے بجائے مجھے ہی مجرم بنا دیا گیا، تاکہ ان مردوں کے نام نہاد عزت پر آنچ نہ آئے۔ مگر تم فکر نہ کرو، میں اپنی تقدیر قبول کر چکی ہوں۔ میری زندگی بس اتنی ہی تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ نور کے ساتھ لگ گئی۔ حور بڑی مشکل سے خود کو روکنے سے روکے ہوئے تھی، بس نور کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ نور جو بھی ہے وہ اسی حویلی میں ہے، شاید آخری کمرے میں، میرا دل یہی کہتا ہے۔ وہ بڑبڑائی۔ نور اس کی بات سن کر چونکی۔ آپی، ریحان تو آدھا پاگل ہے، آدھا نہیں، پورا نہیں۔ اور آج صبح مجھے اس کے کمرے سے کچھ ملا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کے ہاتھ پہ ایک ستارے جیسا سٹیکر تھا، غالباً جوتے سے لگا ہوا ہو، جو اسی کمرے میں رہ گیا تھا۔ اگر وہ ریحان نہیں تو پھر جو بھی تھا اس کمرے میں سے ضرور متعلق ہے۔ یقیناً پہلے ریحان کے کمرے میں تھا، پھر میرے کمرے میں آیا۔ آپی، یہ کاظم بھائی کو دے دیں، اب دیر ہو چکی ہے نور، اب کچھ بھی ہو فیصلہ نہیں بدلے گا۔ تم بس ہوشیار رہنا، خاص طور پر ریحان سے۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ حور بی بی، عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ باہر سے ایک ملازمہ کی آواز آئی۔ نور دوبارہ حور سے لپٹ گئی۔ دیکھو نور جان، سب کو ایک دن جانا ہے۔ اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو پیدا ہو اور مرنے نہیں۔ بس یہ سمجھ لو کہ میری موت آج لکھی تھی۔ نہیں آپی، یہ موت نہیں، قتل ہے۔ میں یہ نہیں ہونے دوں گی۔ نور، اس حویلی میں کوئی بھی تمہارا یا میرا یقین نہیں کرے گا۔ کاظم بھائی کریں گے۔ نہیں نور، انہوں نے بھی یقین نہیں کیا تھا، حالانکہ میں نے اپنے مرے ہوئے باپ کی قسم کھائی تھی۔ یقین آنکھوں میں جھلکتا ہے اور ان کی آنکھوں میں ہمیشہ شک رہا۔ اسی وقت دروازہ پھر کھٹکھٹایا گیا۔ حور، میں کاظم ہوں، سنسار کے بعد نماز پڑھی جانی تھی۔ حور نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ کاظم بھائی، حور آپی بے قصور ہے، مجرم کوئی اور ہے، نور روتے ہوئے بولی۔ نور، ہمیں جرگے کا فیصلہ ماننا ہوگا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر میں کوئی سراغ دے دوں تو؟ نہیں، اب سب بے فائدہ ہے، جرگے کے فیصلے پلے نہیں جاتے۔ چلیے کاظم شاہ، حور مضبوط لہجے میں بولی۔ راہداری سے گزرتے ہوئے اس کی نظر سامنے آخری کمرے کے دروازے پہ پڑی۔ ریحان سر نکالے باہر دیکھ رہا تھا۔ حور کی نظر پڑتے ہی وہ فوراً اندر بھاگ گیا۔ وہ سب میدان میں آ گئے۔ ایک طرف درخت تھا جس کے ساتھ حور کو باندھ کر سنسار کیا جانا تھا۔ عورتیں ایک طرف اور مرد دوسری طرف کھڑے تھے۔ حور کو باندھنے اور پہلا پتھر مارنے کی ذمہ داری کاظم پر تھی۔ اس کے ہاتھ میں جرگے کی طرف سے دیا گیا ایک بڑا پتھر تھا۔ کلمہ پڑھ لو حور۔ کاظم کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ حور نے آنکھیں بند کر کے کلمہ پڑھا۔ پہلا پتھر کاظم نے اس کے پاؤں کے پاس زمین پر پھینکا۔ اس کے بعد باقی لوگوں نے پتھر مارنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی لمحے میں حور کا جسم بے جان ہو گیا۔ کاظم نے آگے بڑھ کر نبض اور سانس چیک کی، پھر بولا، یہ لڑکی مر چکی ہے۔ سب لوگ پلٹ گئے۔ نور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میدان خالی ہوتے ہی کاظم نے جلدی سے حور کو کھولا۔ سنسار کے بعد عورت کو دفن کر دیا جاتا تھا،
بغیر جنازے کے۔ اس نے ایک بار پھر یقین کیا کہ حور زندہ ہے، پھر اسے اٹھا کر قبرستان کی طرف لے گیا۔ وہاں سب تیار تھے۔ جی سائیں، میں حور بیگم کو اسپتال لے جاؤں گا۔ قبر میں مٹی ڈال کر سب کو دھوکہ دیا گیا۔ بعد میں ریحان قبرستان کے باہر ملا۔ کون مرا ہے؟ کون سی قبر؟ وہ پاگلوں کی طرح پوچھ رہا تھا۔ جرگے کا فیصلہ تھا۔ کاظم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور چلا گیا۔ میں کہوں گی کہ جب تک تم دوا نگل نہیں لیتے میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، اور امی کو مت بتانا، وہ ماریں گی۔ پھر وعدہ کرو کہ آئندہ کبھی دوا نہیں پھینکو گے۔ وعدہ کرو، اور یاد رکھنا اچھے بچے وعدہ نہیں توڑتے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ ریحان نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ پھر نور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسپتال کے اس پرائیویٹ کمرے میں حور لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی اور ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اب اس کی طبیعت سنبھل چکی تھی۔ جب اسے اسپتال لایا گیا تو بچہ ضائع ہونے کی وجہ سے اس کی حالت نہایت نازک ہو گئی تھی، مگر اب وہ بہتر تھی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور کاظم اندر داخل ہوا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ وہ اس کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہوں، وہ مدھم آواز میں بولی۔ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ نہیں، نرس نے پین کلر دے دی تھی، اب مجھے تھوڑا بہت آرام ہے۔ کچھ کھاؤ گی؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کاظم، آپ نے مجھے کیوں بچایا؟ کیونکہ مجھے تم پر یقین تھا کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، پھر سزا تمہیں کیوں ملتی؟ اسی میں پہلے پتھر نہیں مار سکا، مگر تمہیں بچا بھی نہیں پایا۔ آپ مجھے بچا چکے ہیں کاظم صاحب، یہ آپ کا احسان ہے مجھ پر۔ بیوی کو بچانا میرا فرض تھا، وہ ٹھہر کر بولا۔ تمہارے مجرم کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ مجھے ایک شخص پہ شک ہے، وہ ہے ریحان۔ حور کی بات سن کر کاظم چونک گیا۔ مجھے بھی ریحان پر ہی شک ہے۔ جس دن تمہیں سنسار کیا جانا تھا اس دن مجھے تمہارے کمرے سے ایک سٹیکر ملا تھا۔ اس واقعے کے بعد تم نور کے کمرے میں منتقل ہو گئی تھی اور اپنے کمرے میں واپس نہیں گئی۔ تم اور نور اپنے کمروں کی صفائی خود کرتی ہو، اس لیے کوئی ملازمہ بھی وہاں نہیں گئی تھی، مگر اب تک پورا یقین تھا کہ وہی تھا یا کوئی اور، یا پھر وہ شخص جسے ریحان جانتا ہے۔ میں اسے ڈھونڈ لوں گا، تم فکر نہ کرو۔ پھر پوچھا، نور کیسی ہے؟ کیا اسے میرے زندہ ہونے کا علم ہے؟ نہیں، یہ بات صرف آپ اور آپ کے خاص آدمی کو معلوم ہے۔ نور کو بتا دے تو وہ یوں ہی روتی رہے گی۔ اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد اسے بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ اگلے 2 دن سکون سے گزرے، مگر پھر حویلی میں ایک اور ہنگامہ برپا ہو گیا۔ پورے علاقے میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ نور کے ساتھ والے گاؤں کے لڑکے سلطان سے اس کا تعلق ہے۔ آج پھر جرگہ بیٹھا تھا۔ کاظم وہاں موجود نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر بعد نور کو بلایا گیا۔ نور، کیا یہ افواہ سچ ہے کہ تمہارے یہاں کسی دوسرے گاؤں کے لڑکے کے ساتھ چکر ہے؟ داجی نے پوچھا۔ جی داجی، یہ سچ ہے، نور پر اعتماد سے بولی۔ اس کی بات سن کر جرگہ خاموش ہو گیا۔ نور کی بغاوت کی سزا یہ ہے کہ اس کی شادی میرے پاگل پوتے ریحان سے کی جائے۔ مگر داجی، میں گھر سے باغی نہیں ہوں۔ سلطان میرا رشتہ لایا گیا تو بغاوت کیسی؟ وہ احتجاجاً بولی۔ لڑکی، یہی بغاوت ہے۔ جرگے کا فیصلہ مانا جائے گا۔ ایک بزرگ بولے۔ آپ سب غلط فیصلہ کر رہے ہیں۔ پہلے میری بہن کے مجرم کو تلاش کرنے کے بجائے اسے ہی مجرم بنا دیا گیا، اور اب مجھے ایسا گناہ کی سزا دی جا رہی ہے جو میں نے کیا ہی نہیں۔ تمہارا نکاح آج دوپہر 12 بجے ریحان سے کر دیا جائے گا۔ داجی نے فیصلہ سنا دیا۔ داجی، میں یہ فیصلہ نہیں مانوں گی، نور نے مضبوط لہجے میں ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ سب معززین غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ یہ لڑکی باغی ہو چکی ہے، اس لیے ابھی نکاح کر دیا جائے۔ اس وقت صبح کے 9 بج رہے تھے۔ میرا پوتا کاظم شہر گیا ہوا ہے، اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ کسی نے کہا، اگر اسے بھی ابھی سزا نہ دی گئی تو یہ لڑکی حد پار کر دے گی۔
دوسرے بزرگ بولے، میں اپنی حدیں جانتی ہوں، نکاح خواں کو بلایا جائے۔ داجی نے بات کاٹ دی۔ داجی! نور چیخی، مگر فیصلہ ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کا نکاح ریحان سے ہو گیا۔ وہ بستر پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ اس کے کمرے کا کچھ سامان ریحان کے کمرے میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ ریحان صوفے پر بیٹھا اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نور، میں نے کسی کو نہیں بتایا، وہ ڈرتے ہوئے بولا۔ نور خاموشی سے روتی رہی۔ کچھ دیر بعد پھپھو کمرے میں آئیں۔ بد کردار لڑکی شوہر کے سامنے عاشق کے لیے آنسو بہا رہی ہے، وہ زہریلے لہجے میں بولی۔ ہاں، بہا رہی ہوں، کیا کر لیں گی آپ؟ نور چیخی۔ پھپھو نے تھپڑ مارنا چاہا تو نور نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے حور آپی جیسا کمزور مت سمجھیے، ان پر ہاتھ اٹھا سکتی تھی، مجھ پر نہیں۔ ہمت تو دیکھو اس لڑکی کی۔ پھپھو حیرت سے بولی، میری ہمت کی بات نہ کریں، یہاں سے چلی جائیں ورنہ کچھ ایسا کہہ دوں گی جو آپ سن نہیں سکیں گی۔ پھپھو غصے سے نکل گئی۔ نور واپس بستر پر بیٹھ گئی۔ تم کیا کرو گی نور؟ ریحان نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ پتہ نہیں، مگر میں انہیں سکون سے نہیں جینے دوں گی۔ اسی لمحے اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی۔ تم میرے ماں باپ کے قاتل اور میری بہن کے مجرم ہو، سزا تو تمہیں ملے گی ہی۔ ریحان کو شدید صدمے میں تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک 18 سالہ لڑکی اسے دھوکہ دے گی اور انجام اس کی موت کی صورت میں نکلے گا۔ کچھ ہی دیر بعد حویلی میں پولیس آ گئی۔ کاظم، یہ پولیس یہاں کیوں آئی ہے؟ انور صاحب نے پوچھا۔ کیونکہ ہماری حویلی میں ایک مجرم موجود ہے، یہ کہتے ہوئے وہ افسر کی طرف مڑا۔ داجی کے سوا سب کے چہروں پر پریشانی نمایاں تھی۔ کون مجرم؟ کامران صاحب بولے۔ علی چچا اور چچی کا قاتل اور اس کے ساتھ ساتھ حور کا مجرم بھی۔ اس کی بات سن کر سب پریشان رہ گئے۔ کاظم پولیس کو لے کر حویلی کے اندر داخل ہوا۔ ساری خواتین پولیس کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ سب آخری کمرے کی جانب بڑھے۔ کمرہ کھولتے ہی انہیں زمین پر بندھا ہوا ریحان نظر آیا۔ یہ ہے ریحان، اس کے خلاف تمام ثبوت آپ کو دیے جا چکے ہیں، کاظم بولا، اور یہ رہے مزید کچھ ثبوت۔ نور، یہ کاغذات، وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولی، یہ سب ثبوت اسے گرفتار کرنے کے لیے کافی ہیں۔ میرے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہو؟ پھپھو تیزی سے آگے آئیں۔ آپ کا بیٹا مجرم ہے، اس نے 2 لوگوں کا قتل کیا ہے، ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ منشیات کی اسمگلنگ بھی کرتا رہا ہے۔ میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا، وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے، پھر وہ یہ سب کیسے کر سکتا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی، امی، یہ سب میں نے ہی کیا ہے۔ ریحان بول پڑا، ماموں اور ممانی کو میں نے ہی مارا تھا اور حور کے ساتھ غلط بھی میں نے ہی کیا تھا۔ لیکن کیوں؟ راشدہ بیگم حیرانی سے بولی۔ کیونکہ بابا نے کہا تھا کہ میرا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ بابا نے خود کروایا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے پاگل ہونے کا ڈرامہ کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہی انہوں نے مجھے کہا کہ علی ماموں کو مارنے کا حکم دیا، لیکن زہر ملا دودھ ممانی نے خود پی لیا اور ماموں کو میں پہلے ہی آہستہ آہستہ زہر دے رہا تھا، اس لیے انہیں ہارٹ اٹیک آ گیا تھا۔ اس کے اقرار پر سب حیران رہ گئے۔ کچھ دیر پہلے نور نے اسے سچ بولنے والا انجیکشن دیا تھا۔ یہ ایک ایسی دوا تھی کہ جب انسان کے جسم میں داخل ہو جائے تو وہ چاہ کر بھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، اسی لیے وہ سچ اگل رہا تھا۔ پولیس اسے لے گئی۔ پیچھے پھپھو وہیں بیٹھ کر روتی رہی اور اپنے شوہر کو کوستی رہی، جس نے اپنے بیٹی کی زندگی اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کر دی تھی۔ کچھ دیر بعد کاظم حور کو لے کر حویلی میں داخل ہوا۔ اسے زندہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ حور زندہ ہے؟ تاجی بمشکل بولے۔ اسے زندہ دیکھ کر ان کے سینے پہ پڑا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ جی داجی، اس دن میں نے جھوٹ کہا تھا کہ حور مر گئی ہے، جبکہ حقیقت میں تو وہ زندہ تھی، کاظم بولا۔ نور چپکے سے اپنی بہن کے پیچھے کھڑی تھی اور ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ داجی، ہمیں عورتوں کو سنسار کرنے والی سزا ختم کر دینی چاہیے اور اس کے بجائے مردوں کو سزا دینی چاہیے، تاکہ کوئی مرد کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ ہمارے معاشرے میں ساری سزائیں عورتوں کے لیے ہیں اور جہاں مرد کی بات آتی ہے
وہاں اس کے گھر والی اسے بچانے میدان میں آ جاتے ہیں، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ سزا مرد کو ملنی چاہیے۔ کاظم کی بات سن کر سب خاموش ہو گئے۔ اچھا خیال ہے، کچھ دنوں بعد تمہیں سردار بنا دیا جائے گا، پھر تم خود فیصلے کرنا۔ نہیں داجی، سردار بننے کا حق تو صرف بابا اور چچا کا ہے، آپ یہ رتبہ انہیں دیں، آپ کے بعد یہی ہماری حویلی کے بڑے ہیں۔ کاظم کی بات سن کر وہ مسکرا دیے۔ کاظم ان کا سمجھدار اور دوسروں کا درد سمجھنے والا پوتا تھا۔ پھر وہ آگے بڑھے اور حور کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں نے غلط فیصلہ کیا تھا۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا داجی، میں جانتی ہوں کہ مجھے پتھر مارنے والے باہر کے لوگ تھے، میرے گھر کے مرد نہیں، مگر اجازت گھر کے مردوں نے ہی دی تھی، اس کے لیے میں بھی معذرت خواہ ہوں۔ انور صاحب بولے، میں نے سب کو معاف کر دیا ہے تایا ابو، اس لیے مجھے شرمندہ مت کریں۔ حور نے کہا، اگر حور کو خاندان کی سب سے شریف اور معصوم لڑکی کہا جاتا تھا تو یہ غلط نہ تھا۔ حور بیٹا، کامران صاحب بولے، چچا آپ کو تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ سب جھگڑے کی وجہ سے مجبور تھے۔ آپ لوگوں کو کہانی کیسی لگی اس کی رائے ضرور کمنٹس میں دیجیے گا، لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ روز آپ کو ایک نئی کہانی میری طرف سے سننا مل سکے۔ اللہ حافظ۔